ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا پاور نہیں ہے، اللہ کی طاقت نہیں ہے، تو ذرا مرنے والے کی روح کو واپس ڈال کر کے دکھا دو، ذرا موت سے اس کو بچا کر کے دکھا دو۔ تم نہیں دکھا سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا، نبیوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، جنات ان کے کنٹرول میں ہیں، اور جنات ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں اور جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں اور ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، اور اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، موت آ گئی، انتقال ہو گیا سلیمان علیہ السلام، آنکھیں کھلی ہے۔ جنات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ فٹافٹ اپنا کام کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ جب سلیمان کی موت کا فیصلہ ہم نے کر دیا تو جنات کو ان کی موت کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا، وہ تو ان کی لاٹھی کو جب گھن کے کیڑے نے کھا لیا اور لاٹھی کٹ کر کے گر گئی اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی، تب جنات کو پتا چلا کہ ان کو غیب کے بارے میں پتا نہیں، ان کو پتا نہیں کہ سلیمان کو موت کب آئی۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آئی، اور نبیوں کے سردار اور ہماری اور آپ کے پیارے نبی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا۔ اللہ کے نبی کئی دن سے بیمار چل رہے تھے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے نبی کو تھوڑی طبیعت بہتر محسوس ہوئی، آپ نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، سامنے فجر کی نماز ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ کو لگا میرا مشن کامیاب ہے، میری محنت کامیاب ہے، میرے صحابہ میرے بعد بھی نماز کو قائم رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جا کر کے ذرا اپنی مسجدوں کا جائزہ لو۔ اس گاؤں کے اندر مجھے نہیں پتا کتنی مسجدیں ہیں، جاؤ ذرا مسجدوں میں فجر کی نماز کا جائزہ لو۔ اگر یہ بیچارے 70 سال والے 60 سال والے یہ ڈنڈا لے کر کے جلنے والے بوڑھے اگر مسجد میں جانا بند کر دیں تو شاید فجر کی نماز میں تالا لگ جائے مسجدوں میں، اور فجر کی نماز میں کوئی مسجد کو کھولنے والا نہ ہو۔ ہم تو نماز سے اتنے دور ہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہماری دکان چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اور محبت رسول کا دعویٰ۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، میرا پروگرام تھا کلیا چک میں، مالدہ اسٹیشن سے کلیا چک جانے میں عام طور سے 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، مجھے 3 گھنٹے لگ گئے۔ راستے پر جلوس نکل رہا تھا صاحب۔ کس کا جلوس نکل رہا ہے؟ نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، نبی کے عاشقوں کا جلوس نکل رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، راستوں کو جام کر کے ناچ کر کے گا کر کے نعرے لگا کر کے لوگ محبت رسول ظاہر کرتے ہیں۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ جلوس نہیں نکالے گا، وہ ناچ گانا نہیں کرے گا، وہ ڈی جے نہیں بجائے گا، وہ میوزک نہیں بجائے گا۔ جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نماز قائم کرے گا، کیونکہ نبی کو نماز سے بڑی محبت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے نماز کھڑی کرو اور مجھے میرے دل کو سکون پہنچاؤ۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ میرے بعد بھی میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرا مشن چالو ہے، میرا مشن جاری۔ نبی اکرم نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، پردہ ہٹایا ہے اور دروازے پر آ کر کے کھڑے ہیں۔ صحابہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار تھا، انہوں نے محسوس کر لیا، ان کو اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اپنے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں
ابو بکر صدیق کو اشارہ کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں، اب تم پیچھے آ جاؤ، اللہ کے نبی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ نہیں تم نماز پڑھاتے رہو، اور اللہ کے نبی نے دوبارہ پردہ گرا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری نظر تھی جو اللہ کے نبی نے صحابہ پر ڈالی تھی۔ فجر کا وقت تھا، پھر سورج نکلا، دن چڑھنے لگا، چاشت کا وقت آنے لگا، اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کی تکلیف میں اضافہ ہوا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اسی سوموار کے دن میرے بھائی عبد الرحمن آئے، وہ مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی، آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا تاکہ اللہ کے پیارے نبی کو مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کو شوہر کی تکلیف کا اتنا احساس، شوہر بیمار ہے تو اما عائشہ نے مسواک کو نرم کیا تاکہ میرے نبی کو، میرے شوہر کو تکلیف نہ ہو، آسانی سے مسواک کر سکے۔